وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا، نہ تم دوستی کرو اس قوم سے غضب اللہ علیہم جن پر اللہ غضبناک ہوا، اس قوم سے جس پر اللہ غضبناک ہوا اس قوم سے دوستی نہ کرو۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ غضبناک ہوا؟ اس سے یہودی بھی مراد ہو سکتے ہیں، یا ان سے مراد نصارہ، یا ان سے مراد مشرکین، یا ان سے مراد تمام کفار جس میں یہود، نصارہ، مشرکین، آج ہنود وغیرہ، ہندو وغیرہ یہ سب شامل ہیں۔ تو جو اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جن پر اللہ غصے ہیں، جن پر اللہ ناراض ہے، تم ان سے دوستی نہ کرو۔ یہ وہی موضوع ہے جو سورہ مجادلہ میں جو ہے وہ بیان ہوا تفصیل کے ساتھ سورہ مجادلہ کے آخری رکوع میں، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر الولاء والبراء کا جو موضوع ہے، اور اس صورت کے شروع میں حضرت ابراہیم اور ان کی قوم کے حوالے سے جو بیان ہوا، تو اس قوم سے دوستی نہ کرو، اس قوم سے تعلق نہ رکھو جن پر اللہ غضبناک ہوا۔ قد یئسوا من الآخرۃ، وہ مایوس ہو گئے ہیں آخرت سے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کافر لوگ مایوس ہو گئے ہیں قبر والوں سے۔ یہ لوگ، تم ان سے دوستی کرتے ہو، ان لوگوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح کافر لوگ قبر والوں سے مایوس ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں آخرت قائم نہیں ہوگی، ویسے ہی جیسے کفار مکہ قریش سمجھتے ہیں کہ قبر والے دوبارہ اٹھیں گے نہیں، جس طرح کفار مکہ قبر والوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اسی طرح یہ قوم جس پر اللہ غضبناک ہے یہ آخرت سے مایوس ہیں، جس طرح کفار مکہ قبر والوں سے مایوس ہیں۔ قبر والے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، وہ مایوس ہیں کہ بس اب وہ مر گئے ہیں، اب وہ مٹی میں مل جائیں گے اور اب سب کچھ ختم ان کے لیے، جس طرح وہ قبر والوں کے دوبارہ جی اٹھنے سے وہ مایوس ہیں کفار مکہ، اسی طرح یہ کفار جن سے تم دوستی کرتے ہو تم ان سے دوستی نہ کرو، اللہ ان پہ غضبناک ہے اور یہ آخرت سے مایوس ہیں، آخرت نہیں ہوگی۔ بعض مفسرین اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ غضبناک ہوا، وہ آخرت سے ایسے مایوس ہیں جیسے کفار مایوس ہیں جو قبر والے ہیں، جیسے قبر والے کفار مایوس ہیں۔ ایک تو ہے نا کفار مایوس ہیں قبر والوں سے، یعنی قبر والوں کے جی اٹھنے سے، قبر والوں کے دوبارہ اٹھنے سے وہ مایوس ہیں۔ وہ کفار جو زندہ ہیں، تم اس قوم سے دوستی نہ کرو جس قوم پر اللہ کا غضب ہوا، وہ قوم آخرت سے اس طرح مایوس ہے، یعنی آخرت کے واقع ہونے سے، یوم البعث آنے سے اس طرح مایوس ہے جس طرح، پہلی تفسیر یہ ہے جس طرح زندہ کفار قبر والوں کے دوبارہ جی اٹھنے سے مایوس ہیں۔ یہ تو پہلی تفسیر ہوئی۔ دوسری تفسیر، یہ قوم جس سے دوستی سے منع کیا جا رہا ہے، جس پر اللہ غضبناک ہے، یہ قوم آخرت سے اس طرح مایوس ہے، آخرت کے واقع ہونے سے، جس طرح
قبر والے کفار مایوس ہیں، جس طرح کفار مایوس ہیں قبر والوں میں سے، قبر والوں سے مایوس نہیں، جس طرح قبر والوں میں سے کفار مایوس ہیں۔ کس بات سے مایوس ہیں قبر والے کفار؟ وہ قبر میں جا کر انہوں نے اللہ کا اتنا غضب اور اللہ کا اتنا عذاب سہا ہے کہ اب وہ اللہ کی ہر قسم کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے، جس طرح قبر والوں میں سے جو کفار قبر والے ہیں، جو قبر والے کافر ہیں، جس طرح وہ قبر میں اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب کو مسلسل سہ رہے ہیں۔ اب آل فرعون ہے، قرآن کریم میں ان کے بارے میں ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام ان کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ صبح شام گویا کہ وہ اس عذاب میں مبتلا ہیں قبر کے اندر۔ اور اب جب قیامت قائم ہوگی تو کیا خیال ہے یہ عذاب کم ہو جائے گا؟ نہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جس دن قیامت قائم ہوگی تو اب آل فرعون کو زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دو، ان کا عذاب بڑھ جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ تو جس طرح قبروں میں موجود کفار مایوس ہو چکے ہیں، کس سے مایوس ہو گئے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے۔ انہوں نے اللہ کا اتنا عذاب سہ لیا ہے اور سہیں گے آئندہ اور ہمیشہ کے لیے، اب وہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو گئے ہیں۔ تو جس طرح قبروں والے کفار اللہ کی رحمت سے اب مایوس ہو چکے ہیں، تو اسی طرح یہ دنیا والے، یہ قوم جسے تم دوستی کرتے ہو، جن پر اللہ غضبناک ہے، یہ قوم آخرت سے اس طرح مایوس ہے۔ تو بہرحال مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ ایسی قوم سے دوستی نہ کرو جو آخرت کو نہ مانے اور اللہ ان پہ غضبناک ہے۔ وہ آخرت سے مایوس ہیں۔ کیسے مایوس ہیں؟ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ جیسے دنیا والے کفار قبر والوں کے دوبارہ زندہ اٹھنے سے مایوس ہیں، یا جس طرح قبر والے کفار مایوس ہیں۔ اب کس سے مایوس ہیں؟ اللہ کی رحمت سے۔ دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ جی نہیں، یہاں تو مایوسی کی بات ہو رہی ہے نا۔ جس طرح کفار مایوس ہو چکے ہیں قبر والوں سے، اب کفار تو قبر والوں سے اس طرح مایوس نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ قبر والے لوگ جو ہے دنیاوی اعتبار سے فوت ہو چکے ہیں، تو یہاں کفار تو یہ نہیں سمجھتے۔ تو یہاں کفار مایوس ہو گئے قبر والوں سے، اس سے مراد کیا ہوگی کہ قبر والوں کے دوبارہ اٹھنے سے۔ کفار سمجھتے ہیں، کفار مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، تو یا یہ مراد ہے، یا جس طرح قبر والوں میں سے جو کفار ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ قبر میں تو مسلمان بھی ہیں، مسلمان بھی فوت ہو چکے ہیں بہت سارے، تو قبروں والے کفار جس طرح مایوس ہو گئے یعنی اللہ کی رحمت سے، اس طرح یہ لوگ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ جی دیکھیے، ایک تو عذاب ہے قبر کا عذاب، قبر کا عذاب تو جہنم کے عذاب سے فرق ہے نا۔ قبر کی نعمت نہیں، آل فرعون کے حوالے سے یہ بات تو نہیں، وہ تو بڑی صریح آیت ہے قرآن کریم کی کہ جی میں آپ کے سامنے آیت لا رہا ہوں نا تاکہ آپ کو واضح ہو جائے، وہ تو بڑے واضح ہے، اس میں قبر کے عذاب کی بات الگ ہے اور قبر کے عذاب کی بات الگ ہے۔ یہ سورہ غافر آیت نمبر 46، یہ فرعون کے حوالے سے ہے، فرعون اور آل فرعون کے حوالے سے۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب نے۔ اس برے عذاب سے مراد موت ہے، اور یہ جو غرق ہوئے تھے سمندر میں، آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح شام۔ اب یہ قبر کی بات ہے کہ یہ قبر میں صبح شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں، اس آگ سے مراد قبر کی آگ ہے، عذاب قبر ہے نہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ، تب گویا کہ حکم ہوگا اللہ کا کہ داخل کر دو آل فرعون کو اشد العذاب، زیادہ سخت عذاب میں۔ اب جہنم کے عذاب کی بات تو قیامت کے دن ہوگی نا، اس دن زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ تو اب یہ قبر کے اندر صبح شام ان کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، تو یہ قبر کا عذاب مراد ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ غضبناک ہوئے اور وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جس طرح قبر والے کفار مایوس ہو چکے ہیں، جو ہر وقت اللہ کے عذاب میں ہیں، اور اب وہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو چکے ہیں، اور وہ اللہ کی رحمت نہیں دیکھیں گے، نہ قبر میں دیکھیں گے نہ آخرت میں دیکھیں گے۔ اللہ کی رحمت ان کے لیے نہیں ہوگی، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ جس طرح قبر والے کفار اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اس طرح یہ جو قوم جس پر اللہ کا غضب ہوا، یہ آخرت سے اس طرح مایوس ہے کہ آخرت نہیں ہوگی، حالانکہ آخرت برحق ہے،
اللہ نے دنیا آخرت کے لیے بنائی ہے اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ چلیں اس کے ساتھ ہماری یہ سورہ ممتحنہ ختم ہو گئی ہے، تو آج ہم اسی پر بس کرتے ہیں۔ میرا دل تھا کہ آج میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے باتیں کروں۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو جو ایک جشن کے طور پر اور ایک عید کے طور پہ منایا جاتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو یہ بات میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی طرف سے کسی دن کو عید کا دن بنانا، سال میں ایک دن کو خوشی کے دن کے طور پر مخصوص کر لینا، عید کے دن کے طور پر مخصوص کر لینا جائز نہیں ہے۔ سال کے اندر 2 عیدیں ہیں مسلمانوں کے ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو آپ نے دیکھا، صحیح احادیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے لوگ وہ سال میں 2 دن میلہ، 2 دن خوشی کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا ان 2 دنوں سے جن 2 دنوں میں وہ خوشی کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عید کے دے دیے ہیں، تم ان 2 دنوں میں خوشی منایا کرو، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تو یہ جو عید کے دن مسلمانوں کے لیے مقرر کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے اللہ کی طرف سے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے 2 بہتر دن مقرر کر دیے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ذرا حدیث پیش کر دوں تو میرا موقف یہ ہے، جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو سال کے اندر کسی دن کو بطور خوشی کے، بطور عید کے منایا جاتا ہے، تو وہ ہم اپنی طرف سے کسی دن کو خوشی کے طور پہ نہیں منا سکتے، وہ اللہ کی طرف سے دن مقرر کیا جاتا ہے تو اسے بطور عید کے منایا جاتا ہے، اسے لوگ اپنی طرف سے جو ہے وہ عید کا دن نہیں بنا سکتے۔ صحیح حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں سے بہتر دن دے دیے، تو اپنی طرف سے کوئی دن مقرر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حضرت عیسیٰ کو ان کی قوم نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دسترخوان اتار دے، ہم اس دن کو عید کا دن منا لیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ کی قوم کو بھی پتا تھا کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی دن عید کا نہیں بنا سکتے، حضرت عیسیٰ اللہ سے دعا کریں گے اور حضرت عیسیٰ اس دن کو پھر ہمارے لیے عید کا دن بنائیں گے تو ہمارے لیے عید کا دن بنے گا۔ اس طرح قرآن کریم میں ہے کہ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، حضرت عیسیٰ نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالی ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار، تکون لنا عید لاولنا وآخرنا، وہ ہمارے لیے پھر عید کا دن ہوگا، ہمارے پہلوں کے لیے، ہمارے بعد والوں کے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ اپنی طرف سے کسی دن کو عید کا دن مقرر نہیں کیا جا سکتا، سال کے اندر کوئی دن منانا۔ تو یہ 2 دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان 2 دنوں کے علاوہ کسی دن کو عید کا دن بنا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ میں یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پیدا ہوئے تو ہمیں ان کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں ہے، ہم ان کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں مناتے۔ تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی، اور ایک ہے کہ اس پیدا ہونے کی خوشی کو منانا، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ یہ کہنا کہ جو ہے نا ہم 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی ہمیں ہے، ہم اس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ خلط مبحث ہے، یہ اصل میں بات کو صحیح طرح پیش نہیں کیا جا رہا۔ 12 ربیع الاول منانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا اظہار نہیں ہے، اگر آپ غور کریں تو یہ اصل میں ایک دن مقرر کر کے خوشی کو منایا جا رہا ہے۔ خوشی کا اظہار کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم دن کو مقرر کریں، جس طرح کر کے یہ ایک دن مقرر کرتے ہیں، خوشی کا اظہار تو اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ خوشی کا اظہار تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی تو ہر مسلمان کو ہے اور ہونی چاہیے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
عید میلاد نہیں مناتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر خوش نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ایک بہت بڑا احسان تھا اللہ کا انسانیت پر، جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور آپ کا صرف دنیا میں آنا، پیدا ہونا، یہ اصل میں اتنا بڑا احسان نہیں تھا جتنا بڑا احسان آپ کا نبی بن رہا، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ آپ کا نبی بننا، کیونکہ آپ کی نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو ہے وہ قرآن کریم نازل کیا اور حق نازل کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پھر اس کے بعد جو اصل اللہ تعالیٰ کا انعام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانا، تو اس کی خوشی جو ہے وہ ہر مسلمان کو ہے، اور اللہ کی انعامات کی خوشی ہونی چاہیے ہر مسلمان کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے ایمان والو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی اور دلوں کی شفا آ چکی، یعنی قرآن، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت اور رحمت آ چکی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، لوگوں کو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہر مسلمان کو ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر ناراض ہو اور اس کو خوشی نہ ہو۔ اصل مسئلہ پیدا ہونے کی خوشی کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کس طرح کیا جائے، اس خوشی کو منایا کس طرح جائے، اس طریقے سے منایا جائے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا، یا پھر اپنے خود ساختہ طریقوں سے، من مانے طریقوں سے منایا جائے۔ یہ ہے اصل سوال۔ یہ بہت بڑا خلط مبحث ہے کہ یہ کہا جائے کہ جو لوگ 12 ربیع الاول کو عید نہیں مناتے، عید میلاد، تو وہ انہیں در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ اور یہاں تک اللہ معاف کرے لوگ کہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس بات کی زد کہاں کہاں پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں آج تو ابلیس کے علاوہ سارے خوشیاں منا رہے ہیں، گویا کہ جو خوشی نہیں منا رہے 12 ربیع الاول کو، جو خوشی نہیں منا رہے وہ ابلیس ہے، وہ ابلیس اور ابلیس کے ساتھی ہیں، آج تو ابلیس کے علاوہ سارے ہی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی تو ہر مسلمان کو ہے، سوال یہ ہے اس خوشی کو منانا کس طرح ہے۔ کیا اس خوشی کو منانے کے لیے ہمیں وہ طریقہ اپنانا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنایا، یا ہمیں خود ساختہ طریقے اپنانے ہیں، یا ہمیں اس طرح خوشی منانی ہے جس طریقے سے غیر مسلم خوشی مناتے ہیں؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خوشی منانی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدا ہونے کی، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ کا اس سے بڑا انعام آپ کو نبی بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدا ہونے کی خوشی میں اور اپنے نبی بننے کی خوشی میں، یہ دونوں خوشیاں منائی ہیں آپ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ پیر کو روزہ رکھتے ہیں، آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ میں اس دن پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے جی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، یعنی اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے۔ دونوں خوشیاں جمع ہو گئی، پیدائش کی بھی، محمد بن عبداللہ پیدا ہو گئے اور محمد رسول اللہ بن گئے، وہ دونوں پیر کے دن۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشی کس طرح منائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشی منائی ہر ہفتے میں ایک دن پیر کے دن روزہ رکھ کے۔ اب ہمارے یہ بھائی جو کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول کو عید منانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی پر تو کوئی سوال نہیں ہے، سوال یہ اس کو سیلیبریٹ کس طرح کرنا ہے، منانا کس طرح ہے۔ یہ سال میں ایک دفعہ منا کے خوش ہو جاتے ہیں، ان کو سال میں ایک دفعہ محبت یاد آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سال میں ایک دفعہ ان کو یاد آتی ہے۔ یہ تو اگر خوشی منانی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خوشی منائیں، صحابہ کرام کی طرح، تابعین کی طرح، ائمہ کرام کی طرح منائیں۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خوشی منائی اس طرح خوشی مناتے تھے، وہ سال میں 52 دن ہر پیر کو روزہ رکھے، تو وہ مشکل لگتا ہے، وہ کام نہیں کرتے، اور سال میں ایک دن مقرر کر لیا اور اس کو عید بنا لیا، ایک تیسری عید۔ اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں مقرر کی تھی، اپنی طرف سے ایک تیسری عید رکھ لی،
اور اس تیسری عید کو جو ہے وہ کہتے ہیں جب ہم خوشی منا رہے ہیں، اور خوشی کس طرح مناتے ہیں؟ جس طریقے سے شیطان خوش ہوتا ہے، سارے غیر شرعی کام کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ غیر شرعی کام نہ بھی کریں، شرعی کام کریں، صرف کہ نعتیں پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں، تب بھی ناجائز ہے۔ یہ تو جو ہے وہ جلسہ جلوس اور راستوں میں رکاوٹ، اور پھر جس طرح ناچ گانا ہوتا ہے، اور جس طرح موسیقی، اور پھر جس طرح وہ اختلاط مرد و زن ہوتا ہے اور ان کا پھر ناچ ہوتا ہے، ہر قسم کے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، شیطان کو خوش کیا جاتا ہے۔ اس کی بعض بریلوی حضرات مذمت بھی کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اس کی مذمت ایک الگ چیز ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کے طور پہ منانا، یہ منانا ہی صحیح نہیں ہے۔ یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اس طرح نہیں منائی کہ آپ نے سال میں ایک دن مقرر کیا ہو۔ ایک مسلمان کو تو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کی خوشی ہے، اور وہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اپنی اس خوشی کا اور اپنی اس محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، یہ انہوں نے سال میں ایک دن مقرر کیا، یہ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے دن کو منانے کے لیے ایک دن منتخب کر لیا سال کے اندر۔ انہوں نے 25 دسمبر کو کرسمس کے طور پر کرسمس ڈے بنا کر انہوں نے جو ہے وہ سال کے اندر ایک دن مقرر کر لیا۔ انہوں نے ان کی دیکھا دیکھی، انہوں نے کہا وہ اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی کے طور پر 25 دسمبر کا دن مناتے ہیں سال میں ایک مرتبہ، تو ہم سال میں ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن منائیں گے۔ تو مجھے بتائیے، یہ تو سراسر جو ہے وہ عیسائیوں کی مشابہت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، تم 73 فرقوں میں بٹو گے، اور آپ نے فرمایا کہ سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ جو صحابہ کرام نے پوچھا کون؟ فرمایا جو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، تو ما انا علیہ و اصحابی، اور بعض روایات میں جماعت کا لفظ ہے۔ تو صرف وہ گروہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طور طریقے پر چل رہا ہے وہ بچے گا، باقی سارے جو گروہ ہیں، ہم یہودیوں عیسائیوں کی دیکھا دیکھی، ہم نے بھی فرقے بنا لیے، ہم نے یہود و نصارہ کی قدم بقدم پیروی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، وہ بل میں گھسیں گے جانور کے، تم بھی بل میں گھسو گے۔ تو ہم نے قدم بقدم ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی عیسائیوں کی کرسمس کی طرح ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عید منا لی ان کی طرح۔ جی دیکھیے، وہ تو اس بات کا اظہار کرتے ہیں، ان کو کوئی انکار نہیں ہے اس بات سے، کہ ان کو اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کا دن مناتے ہیں، ہم نبی کا دن مناتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ان کی دلیل ہے، وہ اس کو آن کرتے ہیں باقاعدہ۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسائی جب اپنے نبی کا دن مناتے ہیں کرسمس کا، تو ہم اپنے نبی کا دن کیوں نہیں مناتے؟ ہمیں تو نبی سے زیادہ محبت ہے۔ تو وہ اس بات کو دلیل بناتے ہیں، اور اس کی دلیل آپ بھی پیش کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ کرسمس کو بھی مناتے ہیں اس طور پر، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ لیکن جو بندہ جو ہے وہ پورا ایک دن ایک عید کا اضافہ کر سکتا ہے سال کے اندر، تو وہ عید کی نماز اور ہزاروں چیزیں مزید اضافہ کرے گا، اللہ معاف کرے۔ اگر یعنی ایک 600 سال کے بعد ایک عید کا اضافہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد، تو پھر تو ہزاروں مزید چیزوں کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ پھر تو آپ کسی چیز پر پابندی نہیں لگا سکتے، پھر ہر چیز کو بدعت حسنہ کے نام پر جاری کر سکتے ہیں۔ پھر یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں، یہ تمام نبیوں کی پیدائش کا دن بھی، اور تمام نبیوں کی وفات کا عرس کا دن بھی منایا جائے گا، پھر صحابہ کرام کی پیدائش کا دن بھی اور صحابہ کرام کی بھی وفات اور عرس کا دن منایا جائے گا۔ پھر تو اس کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ پھر تو آپ سمجھیے کہ اس دین کے ساتھ جتنے احکام ہیں اس دین کے، اتنے ہی کوئی اتنے گناہ مزید 10 گنا احکامات مزید آہستہ آہستہ شامل ہوتے جائیں گے، جتنا زمانہ گزرتا جائے گا اتنے احکامات مزید شامل ہوتے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ سال میں ایک دن مقرر کرنا یہ سالگرہ کی طرح ہے، اور یہ عیسائیوں کا کرسمس منانے کی طرح ہے، یہ بالکل اس کی مشابہت ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے، اور یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ تو اگر یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہوتی تو سب سے پہلے اس کو جو سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے صحابہ کرام وہ مناتے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے۔ سال کے ایک دن کی میں بات کر رہا ہوں، سال میں ایک دن مقرر کرنا، اس کو منانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس کو ہر پیر کو روزہ رکھے،
ہمیں اس دن کو منانا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ لیں گے. میں کہوں گا یہ بھی صحیح نہیں ہے. کوئی بندہ اگر 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ لے کہ چونکہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا، ہم کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح منایا ہے اس طرح مناؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں ایک دن روزہ نہیں رکھا، آپ نے ہر ہفتے میں پیر کے دن روزہ رکھا ہے. تو سال میں 52 دن روزہ رکھ کے اس خوشی کو منانا چاہیے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام اس پر عمل کرتے رہے ہیں، اسی پر عمل کرنا چاہیے. پھر یہ ایجاد ہوا ہے یہ دن، جیسے میں نے ذکر کیا، یہ تقریباً 600 سال کے بعد ایجاد ہوا، اور اس کو ایجاد کرنے والا جو شخص ہے مظفر الدین اربل، یہ 630 ہجری میں فوت ہوا ہے. اس شخص نے اس دن کو منانے کی ابتدا کی تھی، اور یہ عیاش ترین بادشاہ تھا. اور یہ اب مجھے اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس علاقے کا تھا. بہرحال جس ملک کا بھی تھا، یہ موصل کا تھا، موصل کا، عراق کا. تو 630 ہجری میں فوت ہوا ہے، اور یہ عیاش ترین بادشاہ تھا، اور اس نے یہ بدعت شروع کی تھی. اور اس کی رہنمائی کرنے والا اور اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دلانے والا ابن دہیہ کلبی، جو 633 ہجری میں فوت ہوا، ابو الخطاب ابن دہیہ کلبی، اس شخص نے بادشاہ کو اس طرف توجہ دلائی تھی. اور اس ابن دہیہ کلبی کے بارے میں امام ابن حجر، جو بہت بڑے محدث ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح بھی لکھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص، سب علماء کا اجماع ہے کہ یہ جھوٹا شخص تھا، نہایت ناقابل اعتبار شخص تھا. امام ابن حجر نے اس شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ جھوٹا شخص تھا، اور یہ ائمہ دین اور سلف صالحین کی شان میں گستاخی کرنے والا شخص تھا، اور اس شخص کے جھوٹا ہونے پر جو ہیں وہ سب متفق ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ایک اچھا کام ہی ہے نا، ہم اس دن نعت ہی پڑھتے ہیں نا، ہم اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی کرتے ہیں، آپ کا ذکر خیر ہی کرتے ہیں. اصل میں ایک چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے طور پر اور ایک عبادت کے طور پہ منانا، یہ چیز جائز نہیں ہے. جو عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو، عبادت کے طور پہ ایک دن کو منانا کسی طور پہ جائز نہیں ہے. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کا صحیح سند کے ساتھ ان کا قول موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت جو صحابہ کرام نے نہیں کی تم کبھی وہ عبادت نہ کرو. یہ اکثر لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں کیا. بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منع تب کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بدعت ہوتی اور یہ غلط کام ہوتا. آپ کے دور میں کام ہوا ہی نہیں، اس لیے آپ نے منع بھی نہیں کیا. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہ صحابہ نے منع کیا، نہ تابعین نے منع کیا، کسی نے منع نہیں کیا. کیوں نہیں منع کیا؟ کیونکہ یہ منایا نہیں جاتا تھا. منایا جاتا تو منع کی بات ہوتی. یہ بدعت اس دور میں جاری ہوتی تو منع کی بات ہوتی. جو بدعت جاری ہوئی اس بدعت کی تردید کی گئی، علماء نے تردید کی، اس کی صحابہ کرام نے تردید کی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جب پتہ لگا کہ مسجد میں لوگ جو ہیں وہ ایک مخصوص انداز سے ذکر کر رہے ہیں، تو انہوں نے جا کر ان کو روکا اور ان کی مذمت کی، اور ان سے کہا کہ ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے اور تم نے دین کے اندر جو ہے اضافے شروع کر دیے. انہوں نے کہا ہم تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جو تم نے طریقہ کار اپنایا ہے، اختیار کیے ہے، یہ طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. اپنے گناہوں کو تم شمار کرو، اس کو نیکی نہ سمجھو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. اور شدید ناراض ہوئے، کہا کہ ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے اور تم نے اتنی جلدی جو ہے وہ بدعت شروع کر دی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر یہ بدعت ہوتی تو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین جو ہیں وہ اس کی مذمت کرتے ہیں. تو کسی بھی چیز کو بطور عبادت، جو پہلے چیز بطور عبادت نہ ہو اس کو بطور عبادت نہیں اپنایا جا سکتا. میں نے آپ کو حذیفہ کا قول بیان کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. وہ فرماتے تھے اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، بدعت اختیار نہ کرو، تم پہ دین مکمل کر دیا گیا ہے، تمہیں کافی دین پہنچا دیا گیا ہے، تمہیں مزید دین کی ضرورت نہیں ہے. علیکم بالامر العتیق، پرانے کام کو لازم پکڑ لو، یعنی کتاب و سنت کو.
جی میرے علم کی حد تک میں نے حدیث سنی ہوئی ہے، یہ ایک شخص نے چھینک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تو حضرت ابن عمر ناراض ہوئے اس پر، تو اس نے آگے سے کہا کہ میں نے تو درود ہی پڑھا، میں نے کون سا غلط کام کیا؟ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا کہ ہم اس موقع پہ درود پڑھیں، اس موقع پہ جو سکھایا گیا ہمیں وہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس کو چھوڑ کر انسان جو ہے اپنی مرضی سے ایک طریقہ کار اپنا لے، یہ تو بدعت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فرمان ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بندہ بھی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا عمل نہیں ہے تو عمل مردود ہوگا، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا اچھا کیوں نہ نظر آتا ہو۔ پھر لوگ جو ہیں وہ بدعت حسنہ بدعت سیئہ کا فرق شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بدعت دین کے نام پہ جو کام بھی کیا جائے دین کے نام پہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور وہ کام پہلے نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، تو وہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ نظر آتا ہو وہ بدعت ہے، اور بدعت ہمیشہ بری ہوتی ہے، بدعت اچھی بری نہیں ہوتی۔ یہ تو ایسے ہی جیسے ایک بندہ کہ جی نفاق اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، ایسے ایک بندہ کہ جی کفر اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، ایک بندہ کہ جی شراب اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے۔ بدعت تو بدعت ہے، بدعت غلط چیز ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر نئی چیز بدعت ہے، یعنی ہر نئی چیز جو دین کے نام پہ کی جائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، صحابہ کرام کے دور پہ نہیں تھی۔ لوگ مثالیں بھی پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی آپ ختم بخاری نہیں مناتے، آپ جو ہے نا وہ پاکستان کا دن نہیں مناتے۔ یہ مسئلہ یہ کہ کوئی بھی چیز جو ہم کہیں کہ جی یہ کام کیا جائے گا تو ثواب ہوگا، نہیں کیا جائے گا تو ثواب میں کمی ہوگی، تو ہم جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور دین کا علم مکمل ہونے پر کوئی خوشی کا اظہار کے لیے یا جو ہے وہ تحدیث نعمت کے لیے کسی دن خوشی کر لی جائے یا کسی دن جو ہے وہ تقریب کر لی جائے، تو کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ آج کے دن اگر تقریب نہ کی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی، کوئی شخص یہ بات نہیں کہتا۔ جس طرح لیکچر کے لیے قرآن کی کلاس کے لیے کوئی دن مقرر کیا جا سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر یہ دن مقرر نہ کیا جائے گا تو یہ دن مقرر کیا جائے گا تو ثواب ہوگا، یہ دن مقرر نہیں کیا جائے گا تو گناہ ہوگا۔ ہم اس کو نیکی بدی کے طور پر ہم کوئی دن مقرر نہیں کرتے اپنے قرآن کی کلاس کے لیے، حدیث کے لیکچر کے لیے۔ آج کل جو ہے وہ پرانے زمانے میں تعلیم کسی اور طریقے سے ہوتی تھی، آج کل باقاعدہ پیریڈز ہوتے ہیں، الگ الگ وقت ہوتا ہے کلاسوں کے لیے، اور پھر کلاسوں کے ختم ہونے پر امتحان ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، تب ایک بندہ کہ جی یہ سب چیزیں بھی پھر بدعت ہے، پھر یہ جو ہے نا رزلٹ کا اعلان بھی بدعت ہے، پھر یہ کوئی کتاب ختم ہو جائے تو اکٹھا ہونا بھی بدعت ہے۔ بدعت تب ہوگی جب آپ ایک چیز کو دین بنا دیں، تو جب آپ یہ کہیں کہ یہ کام کرنے سے ثواب ہوگا، کل من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یا عمل سے مراد دینی عمل ہے۔ تو بدعت جو ہے وہ بری ہوتی ہے، کبھی بھی بدعت اچھی نہیں ہو سکتی، اچھی چیز کو بدعت کہہ ہی نہیں سکتے۔ ایک اچھی چیز جس کا شریعت میں حکم موجود ہے اس کو لغوی معنی میں تو آپ بدعت کہیں، لیکن اس کو اصطلاحی معنی میں کبھی بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال ایک اصول یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ جب ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے اب اس دین میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ دین مکمل نہ ہوتا تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم اس دین کو مکمل کر دیتے ہیں، ہم اس دین کو مکمل کر دیتے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے یہ دین مکمل کر دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ قرآن کی آیت موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت نازل ہوئی، یہود نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے دور میں نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ وہ اتنی عظیم آیت ہے کیونکہ یہودیوں کا دین مکمل نہیں ہوا تھا، عیسائیوں کا دین مکمل نہیں ہوا تھا، دین کی تکمیل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونی تھی، خاتم النبیین تو آپ تھے۔ انہوں نے کہا آپ کے قرآن میں ایسی آیت ہے اگر وہ ہمارے کتاب میں اتر آتی ہم اسے عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ جی الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر کہنے لگے مجھے پتہ ہے یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی، یہ جمعے کے دن نازل ہوئی تھی، اور وہ عرفہ کا دن تھا، عرفہ کی شام تھی، اگلا دن بھی عید کا دن تھا۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے ہمارا دین مکمل کر دیا۔ دین مکمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔
اس کے باوجود اب اس کے اندر اگر ہم نے اس طرح کر کے اضافہ کرنا ہے تو یہ تو جس طرح ہم دور ہوتے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ اضافے بڑھتے جائیں گے، ہزاروں لاکھوں اضافے ہو جائیں گے، اور ہو چکے ہیں اسی بدعت حسنہ کے نام پر کتنے اضافے ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم من الجنۃ ویباعدکم عن النار الا قد بینت له لکم، کوئی ایسی چیز میں نے نہیں چھوڑی جو تمہیں جنت سے قریب کر دے اور جو تمہیں آگ سے دور کر دے مگر میں تمہیں بیان کر چکا ہوں۔ یعنی ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، ہر اچھی بات بیان ہو چکی ہے، ہر بری بات سے ہمیں روکا جا چکا ہے۔ یہ کہنا کہ جی بدعت حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ میری شخص سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگا کہ بدعت حسنہ تو ہوتی ہے، یہ قرآن کریم بے راب فلاں فلاں چیزیں، تو میں نے اس سے کہا کہ بدعت حسنہ کا مطلب ہے ہمارا دین مکمل نہیں ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ دین مکمل کر کے نہیں گئے۔ وہ کہنے لگا ہاں ہمارا دین مکمل نہیں ہوا۔ مجھے اتنی حیرانگی ہوئی کہ تم نے بس عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کے لیے بحث پر آئے، بحث کے لیے تم نے جو ہے اپنے دین کو ہی ناقص قرار دے دیا ہے، تم سمجھتے ہو دین مکمل نہیں ہوا جی، پھر تو نئے نبی کی ضرورت ہے۔ آپ کی دیکھیے یہ حدیث موجود ہے، ما ترکت شیئا یقربکم من الجنۃ، میں نے کوئی شے نہیں چھوڑی جو تمہیں جنت کے قریب کر دے، اور یباعدکم عن النار، تمہیں آگ سے دور کر دے، الا قد بینت لکم، میں تمہیں بیان کر چکا ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بقی شیء یقرب من الجنۃ، کوئی شے باقی نہیں بچی جو جنت سے تمہیں جو جنت سے قریب کر دے، ویباعد من النار، آگ سے دور کر دے، الا وقد بین لکم، مگر تمہیں بیان کر دی گئی ہے۔ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابہ کرام کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اور جو بندہ یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، دین مکمل نہیں ہوا، یہ اللہ پر بہت بڑا افتراء ہے، اللہ معاف کرے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جو شخص یہ دعویٰ کرے، صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ کا یہ فرمان موجود ہے، حضرت عائشہ کا یہ مشہور مقولہ موجود ہے، جو شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں سے کچھ چھپایا ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا بہقی کے اندر، آپ نے فرمایا ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ بہ الا وقد امرتکم بہ، میں نے کوئی شے نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ نے جس کا حکم دیا ہو، میں تمہیں اس کا حکم دے چکا ہوں۔ ولا ترکت شیئا مما نہاکم اللہ عنہ الا وقد نہیتکم عنہ، میں نے کوئی شے نہیں چھوڑی جس سے تمہیں اللہ نے روکا ہو، میں تمہیں اسے روک چکا ہوں۔ ہمارا دین تو مکمل ہو چکا ہے، اب اس دین میں باقی بچنے والی چیز کیا رہ گئی ہے؟ اور یہ جو لوگ جو ہیں بدعت حسنہ کی بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں امام مالک کا مقولہ بڑا مشہور ہے، بڑا زبردست ان کا قول ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا، جی یہ ہے آپ کے سامنے، جو بندہ اسلام میں کوئی بدعت اختیار کرے، کوئی نیا رستہ اختیار کرے، یراہا حسنتا، پھر اسے اچھا بھی خیال کرے، اوکے نہیں یہ بدعت بری نہیں ہے، یہ اچھی بدعت ہے، فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، وہ گویا کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے، والعیاذ باللہ، لأن اللہ یقول، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا میں نے دین مکمل کر دی ہے، فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا، دیکھیں کتنا زبردست بات ہے، کہتے ہیں جو چیز اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین نہیں تھی، آج وہ دین کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 12 ربیع الاول کا دن بطور عید میلاد النبی نہیں منایا گیا، آج کیسے منایا جا سکتا ہے؟ پھر دیکھیے میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی دن اتنا اہم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، اور اس کو منانا جس طرح یہ لوگ مناتے ہیں سال کے اندر، تو اس دن کے بارے میں احادیث ہوتی ہیں، اس دن کے بارے میں صحابہ کرام کے اقوال ہوتے ہیں، یہ دن آج تک طے ہی نہیں ہے، یہ دن آج تک طے ہی نہیں ہے، یہ دن کون سا ہے؟ یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، وہ آپ کی پیدائش ربیع الاول میں بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ بعض علماء تو اس بات کے قائل ہیں آپ کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی نہیں، پھر اگر ربیع الاول میں ہوئی ہے تو کس طریقے کو ہوئی ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ زیادہ علماء تو اس بات کے قائل ہیں کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اور یہ جو بریلوی حضرات جو بڑے شد و مد سے اس دن کو مناتے ہیں، ان کے جو امام ہیں احمد رضا خان صاحب، وہ 8 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مانتے ہیں۔ یہ اپنے امام صاحب کی بھی مخالفت کر رہے ہیں اس سارے معاملے میں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نہ آپ نے منایا اس کو، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ائمہ کرام نے 600 سال تک منایا نہیں گیا. ان کے امام صاحب بھی اس کے مخالف ہیں. امام ابو حنیفہ کی تقلید کا کہتے ہیں، امام صاحب نے نہیں منایا. اپنے آپ کو امام احمد کہتے ہیں جی ہم احمد رضا خان کے ہم پیروکار ہیں. احمد رضا خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی 8 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، 8 ربیع الاول کو. اور دیکھیے کہ کس دن کو مناتے ہیں، جس دن کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ جی اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کی ہی دلیل ہے تو اگر ان کے نزدیک اگر اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، تو فوت ہونے کی وجہ سے اس دن میں خوشی منائی جا سکتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فوت ہوئے وہ فرماتے ہیں مجھ پر اتنی مصیبتیں ٹوٹی کہ اگر یہ دنوں پر ٹوٹتی تو دن رات بن جاتے. حضرت فاطمہ کا مشہور شعر ہے، کہتے ہیں کہ یہ مصیبتیں اگر دنوں پر ٹوٹتی دن رات بن جاتے. صحابہ کرام کے لیے اس دن سے زیادہ مشکل دن کوئی نہیں تھا. حضرت عمر کے بارے میں آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کی کیا کیفیت ہو گئی تھی، دیگر صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہو گئی تھی. حضرت ابوبکر نے پھر لوگوں کو حوصلہ دیا، لوگوں کو تسلی دی کہ رب تو زندہ ہے نا، سب کچھ ختم نہیں ہو گیا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تو زندہ ہے. یہ حضرت ابوبکر نے لوگوں کو تسلی دی اور قرآن کریم کی آیت پیش کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. تو نہیں وہ کہتے نہیں، وہ یہ تو مانتے ہیں نا کہ وفات آپ نے پائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے پائی پھر زندہ ہوگی. لیکن وہ پھر کہتے ہیں کہ جی وہ اصل میں صحابہ کرام کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دکھ ہوا تھا، چونکہ جو نیک لوگ ہیں وہ فوت ہو کر سیدھا جنت میں جاتے ہیں، اور اگر قبر میں جاتے ہیں قبر میں نعمتیں ہوتی ہیں، تو ہم تو وفات کی خوشی مناتے ہیں، یہ تو عرس مناتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم تو خوشی مناتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ خوشی مناتے ہیں تو صحابہ کرام نے کیوں غم منایا؟ حضرت عمر کی عجیب کیفیت کیوں ہو گئی؟ حضرت فاطمہ کا یہ جو مشہور شعر ہے، اتنی مصیبتیں ٹوٹی مجھ پر کہ اگر یہ دنوں میں ٹوٹتی تو دن رات بن جاتے، تو انہوں نے خوشی کیوں؟ بس ہر بات کا کوئی نہ کوئی جواب گھڑا ہوا ہے. اصل میں جتنے دلائل ہیں وہ ہزاروں دفعہ پیش کیے جا چکے ہیں، اور انہوں نے ان تمام دلائل کا کوئی نہ کوئی جواب گھڑا ہوا ہے. اب وہ کوئی دلیل سننے کو تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا ذہن کھولے تو کھولے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے طور پر اس دن کو مناتے ہیں. حالانکہ محبت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. ان میں سے اکثر اللہ معاف کرے نہ چہروں پہ داڑھی ہوتی ہے، نہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، نہ دیگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر ایک ایسا دن منا رہے ہیں جو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ صحابہ کرام نے، نہ تابعین نے، کسی نے نہیں منایا. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى